خراج تحسین پیش کرنا چاہیے آنریبل جسٹس دارجاز صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے یہ معاملہ لائیو اسٹریم کر کے پوری قوم کو دکھایا کہ اصل میں معاملات ہیں کیا. اور وہ ہم نے اوبیسلی کیس پلیٹ کیا، ہم ایویڈنسز شو کر رہے تھے کیونکہ ہمیں تو کبھی یقین ہے، ہمیں تو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ یہ گینگ کس طرح کام کرتا ہے، اس کا موڈس آپرینڈی کیا ہے، اس کا موٹیوز کیا ہے اور کس کس قسم کے جرائم کا ارتکاب یہ کر چکے ہیں اپنے اس پرپز کے حصول کے لیے. یہ نہ صرف کہ پیسوں کا حصول تھا بلکہ ان کچھ حلقوں میں، خاص حلقوں میں اپنی قد کاٹ بنانے کا بھی تھا اور الیکشنز کا بھی تھا اور چیزوں کا بھی تھا. تو یہ بڑا ہی گھناؤنا کام تھا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں زنا کرا کے، جھوٹے پرچے کرا کے پیسے کمانے والے گینگ موجود تھے، منشیات پلانٹ کر کے 9B 9C کے پرچے کرانے والے گینگ موجود تھے. بٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرے ماں باپ قربان ان پہ، ان کا نام استعمال کر کے کوئی گینگ نے آج تک اتنا منظم ہو کے اتنے بڑے لیول پہ وکٹمز کو پھنسانے کی کوشش نہیں کی تھی جو اس گینگ نے کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر میں دیر ہو سکتی ہے، نہ نہیں ہوتی، وہاں پہ انصاف ہوتا ہے اور وہ انصاف ہوا کہ اب کمیشن بنانے کا آرڈر ہوا ہے. کمیشن بنانے کا کام جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 30 دنوں کے اندر فیڈرل گورنمنٹ نے وہ کمیشن بنانا ہے اور اس کے بعد 4 مہینے میں رپورٹ دینی ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس کمیشن کی پروسیڈنگز کو بھی لائیو براڈ کاسٹ کیا جانا ہے کیونکہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، پبلک امپورٹنس کا کیس ہے. تقریباً ہر دوسرا گھر جو ہے وہ یا تیسرا گھر اس سے افیکٹڈ ہے. کسی ہر محلے میں جانتے ہیں لوگ کہ کسی نہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. مگر یہ جو بچے ہیں 450 ان کا کیس بہت ہی جو ہے وہ ہولناک ہے کہ آپ نے صرف اور صرف ڈیجیٹل ایویڈنس پلانٹ کر کے ان کو پھنسا کے پیسے بنائے اور پھر ان کو کیپٹل پنشمنٹ کرانے کی کوشش کی، جن میں سے 35-40 لوگوں کو سزائے موت ہو چکی ہے. اس کے بعد جو ٹرائل کورٹ کے معاملات تھے، باقی چیزیں تھیں، وہ ہم سب کو پتا ہے. سارے وکلا جو پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں انہیں پتا ہے کہ عدالتیں ان کو کس طرح ڈیل کرتی ہیں، ان کی کیا لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کیا خوف و ہراس ہوتا ہے وہاں پہ. تو یہ بڑا خوش آئندہ ہے، ہم تو اس کو سراہتے ہیں. 42 ہیئرنگز اس وقت ہوئی ہیں اس پٹیشن میں. 42 ہیئرنگز میں سے بہت بڑی تعداد ہے ان ہیئرنگز کی جن پہ انہوں نے آرگیو کیا ہے. اور یہ خوش قسمتی ہے کہ لائیو اسٹریمنگ ہو رہا تھا تو اب اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ورنہ آپ سوچیں ابھی لائیو کے بعد اتنا سراسر جھوٹ بولتے ہیں تو اگر یہ لائیو نہ ہوتا تو یہ کس قسم کا جھوٹ بولا کرتے ہیں اس بارے میں. تو لائیو پروسیڈنگز آن لائن اویلیبل ہیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ راؤ عبدالرحیم اور ان کے گروپ نے، جو گینگ کے ممبرز ہیں، انہوں نے کس حد تک آرگیو کیا ہے اور کیا کیا آرگیو کیا ہے. یہ ایک الگ بات ہے ان کے آرگیومنٹس میں سبسٹنس کیا تھا، کانٹینٹ کیا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے اور اس سے عدالت بھی فرسٹریٹ ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں کیس تو بیسکلی ہمارا ہے، ہم پٹیشنرز ہیں تو پٹیشنر نے اپنا کیس آرگیو کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے، دوسری سائڈ نے اس کا صرف جواب دینا ہوتا ہے. اب ان کے پاس جب جواب وہ دے رہے ہیں تو ان کے پاس جواب ہے ہی نہیں اور اس میں بے تحاشا وکیل چینج ہوئے، نئے وکیل آئے، انہوں نے کیا، بار بار کیا. راؤ صاحب نے 4-5 دن آرگیو کیا، تفصیلاً آرگیو کیا. تو یہ ایک ٹیکٹک ہے جو کہ ہارنے والی پارٹی ہمیشہ استعمال کرتی ہے کہ مجھے سنا نہیں گیا، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. بٹ سب سے زیادہ خوفناک یہ ہے جو یہ آنریبل کورٹ کے بارے میں الزامات لگا رہے ہیں بے بنیاد اور ان کو کس طرح ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عزت دینے والی اور ذلت دینے والی ہے. تو اس وقت پاکستانی قوم جا چکی ہے. یہ بہت خوش آئند ہے کہ پاکستانی قوم اس وقت دیکھ رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے اور اس طرح کے گروہ، اس طرح کی مذہبی تنظیمیں، انتہا پسند تنظیمیں، ان کے کہنے میں لوگ ان کے بہکاوے میں نہیں آئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا یہ معاملہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر اس کی تصدیق کر کے انہوں نے اپنا دماغ سازی کی، ذہن سازی کی اور وہ اس نتیجے پہنچے کہ واقعی یہ گینگ ہے. اور آپ لوگوں کا رسپانس دیکھیں گے کہ لوگ پہلی بار پاکستان میں ہم نے بول رہے ہیں یہ معاملہ اس پہ بات ہو نہیں سکتی تھی پہلے.